اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قرآن مجید فرقان حمید 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. رب کریم عظیم اپنی کتاب بابرکت میں اندراج کر رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے لوگو، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور بہت سی باتوں کو تو وہ معاف فرما دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم روئے زمین میں کہیں پر بھی اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے. ثابت ہوا کہ ہم جو پریشان حال رہتے ہیں، آج جو ہمارا حال ہے، پوری دنیا میں عالم اسلام اور مسلمان لوگوں کا اس آیت مبارکہ سے ملتا ہے. میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ اپنے اعمال کو صبح سے شام تک کے دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے احکام کی کتنی پابندی کی اور ہم نے اپنے نفس کے احکام کی کتنی پابندی. نفس ہم پہ غالب آ گیا یا ہم نفس پہ غالب آ گیا. روزانہ اس کا مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ 100 میں سے کتنے نمبر ملتے ہیں. یقین مانیے ہم تو فیل ہو جائیں گے پھر اگر یہ صورتحال ہے. اپنی ذات میں، اپنے گھر بار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے اعزاء میں، اپنے اقربا میں، دوست احبابوں میں، یہی ہمارا حلقہ ہوتا ہے دنیا میں. ہم کہیں پہ بھی اس داغے کو دیکھتے اور جانتے تو یقیناً ہمارے ہی کرتوت ہے جس وجہ سے ہمیں وہ پھر بھی معاف کرتا ہے. اس کے باوجود آپ معافی مانگیں تو معاف کر دے گا فوراً بغیر کوئی دیر لگائے. مگر ہمارے نقصان جو ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. آج مسلمان جو خوار ہیں، جو ذلیل ہیں، جو رسوا ہیں، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. ہمارے ملک میں جو بھی ہے یہ وہ اپنی جگہ ہے، لباس کی، گفتار کی، کردار کی، اخلاق کی. مگر مکے مدینے میں جو حال ہو رہا ہے اس وقت، وہاں جو اس روئے زمین پہ مغرب کی ہوائیں نازل ہو رہی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارا تو قبلہ اور کعبہ وہی ہے. یہ ہمارے لیے مقام فکر. فرانس میں کچھ ہو جائے، کوئی کہہ دے تو جناب پاکستان میں ہنگامہ ہو جاتا ہے. سعودی عرب میں اتنی بڑی بات ہو رہی ہے، وہاں یہودی اپنا شہر آباد کر رہے ہیں، وہاں انہوں نے خانہ کعبہ کے طواف میں آپ کو روک دیا ہے اس جگہ جانے سے، چھونے سے، ہاتھ لگانے سے. وہاں آپ کی عمر کا کر دیا کہ صاحب اگر 65 سال کے ہوں گے تو آپ کو پوچھنا پڑے گا باقاعدہ، حج نہیں کر سکتے. اور وہاں
اس نائٹ کلب کھل رہے ہیں سب ہیں. کوئی مسلمان ملک آواز نکالتا ہے اس پہ؟ پاکستان سمیت کسی مولوی نے، کسی عالم نے، اس نے کبھی کوئی جلسہ کیا کہ سعودی عرب میں یہ کھل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے وہ ایک نمونہ ہے؟ نہیں، نہیں، بالکل نہیں. شاید ہم آپس میں بیٹھ کے کر لیتے ہوں یہ بات، مگر مجھے یقین ہے کسی نے بھی ایسے اجتماع نہیں دیکھا ہوگا کہ جا کے اس قسم کی بات کرے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ارے آپ وہاں نہ کریں، یہاں تو کر کے ان تک پہنچا دیں. سعودی ایمبیسی میں جائیے، احتجاج کریں، مراسلہ دیں. ایمان کی طاقت ہی نہیں ہے تو کریں گے کہاں سے؟ سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ کے کاموں میں ڈر لگتا ہے، دنیا کے کاموں میں موج آتی ہے، اس میں فائدہ بہت ہے. تو یقیناً جب ایسی صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دیکھے گا اور پوچھے گا. اس میں قطر کوئی دو باتیں نہیں ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں کو، دو باتیں نہیں ہیں. مصائب ہمارے اپنے ہوتے ہیں، جو ہمارے پر دنیا میں مصائب آتے ہیں وہ ہمارے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. مصعب بن سعد اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصائب میں کون مبتلا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء، پھر جوان جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو. ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کس کے قریب ہیں، یہ مقام فکر ہے. اگر وہ اپنے دین میں سخت ہو تو اس پر مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہو تو اس پر مصیبت بھی کم درجے کی ہوتی ہے. بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس حال میں زمین پر چڑھتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تم کو اس آیت کی خبر نہ دوں جو اللہ کی کتاب میں سب سے افضل ہے؟ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم کی تفسیر میں یہ بتایا کہ اے علی، تم پر جو بیماری آتی ہے یا جو کوئی سزا ملتی ہے یا دنیا میں کوئی مصیبت تم پہ آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سزا دوبارہ نہیں دے گا آپ کو. اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مومن کو اس کے جسم میں جو بھی ایذا پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے گناہ زیادہ ہوں اور اس کے ایسے اعمال نہ ہوں جن سے اس کے گناہوں کو کفارہ ہو سکے تو اللہ عز و جل شانہ اس کو غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ غم اس کے گناہوں کو کفارہ ہو. خلاصہ بحث یہ ہے کہ ان باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ عام بندے مومن پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں. البتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو مصائب اور تکالیف آتی ہیں وہ ان کے درجات کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اور صالحین پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں، اور دیوانوں اور بچوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کے والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ صبر کرے
اور کافروں اور زندیقوں پر جو مصائب آتے ہیں وہ ان کی توہین کے لیے ہو. اس آیت مبارکہ میں جو ابھی پڑھی گئی وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم روئے زمین پر کہیں پر بھی ہو اس کو عاجز کرنے والے نہیں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ مددگار. اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے مشرکین کو خطاب فرمایا. یاد رکھیے گا کہ تم روئے زمین پر کہیں پر بھی جاؤ مجھے عاجز نہیں کر سکتے. خالق کو کیسے کرو گے؟ تم تو مخلوق ہو. تم زمین پر کہیں بھی بھاگ جاؤ میری گرفت سے باہر نہیں جاؤ. کہاں جا سکتا ہے انسان؟ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا. جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو یہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرے. یہ ہمارے لیے مقام فکر ہے. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یاد رکھیے آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جزا اور سزا قیامت کے دن ہوگی. اگر دنیا میں گناہوں پر سزا دی جائے تو دنیا بھی دار جزا ہو جائے. پھر مالک یوم الدین کیسے ہوگا؟ سورہ فاتحہ میں ہے نا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کا یہی تقاضا ہے کہ جزا اور سزا قیامت کے دن ہوگی. تو دنیا دار تکلیف ہے. دنیا دار تکلیف ہے. اگر دنیا میں گناہوں پر سزا دی جائے تو دنیا بھی دار جزا و سزا بن جائے گی. بڑی مشکل کام ہے. یہ اللہ یہ نہیں کرے گا. ایک ہی دفعہ حساب کرے گا، بار بار نہیں کرے گا. مگر یہاں جو آپ کو تکلیف پہنچے گی آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچے گی. جب آپ نے توبہ کی طرف رجوعیت کر لی تو اللہ تعالیٰ کو لمحہ نہیں لگاتا معاف کرنے کا. لمحہ نہیں لگاتا. آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو شاید 1-2 منٹ سوچنے میں لگا دوں. بشری تقاضوں. بعض لوگ گھنٹے لگا دیتے ہیں، بعض لوگ دن لگا دیتے ہیں، مہینے لگا دیتے ہیں کہ معاف کروں نہ کروں. میرے رب کی شان یہ ہے کہ ادھر کہا ادھر قبول کیا. سبحان اللہ. اور نہ صرف قبول کیا بلکہ فرشتوں کے سامنے اس کا عہد کیا. کہا فرشتوں نے یہ کس کو پیدا کیا؟ یہ تو جھگڑالو ہے، یہ لڑا کر دنیا میں فساد پھیلائے گا. تو فرمایا میرے خالق نے، میرے مالک نے کہ ملائکہ جان لو کہ اگر یہ مٹی کا پتلا بشر جو ہے دن میں 70 دفعہ بھی توبہ کرے گا تو مجھے اپنے عز و جلال کی قسم میں 70 دفعہ معاف کروں. سبحان اللہ. ہم دن میں 2 دفعہ کسی کو معاف کرتے ہوئے کہتے ہیں بار بار معافی مانگ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ نائب ہیں اللہ کے. وہ حلیم ہے، وہ غنی ہے، وہ سمیع ہے، وہ کلیم ہے، وہ رشید ہے، وہ بشیر ہے. آپ بھی تو نام اپنا یہی رکھتے ہیں. تو کیا آپ وہ ہو گئے؟ تو کم از کم اس خسائل کو تو اختیار کر لیں جو نام ہے. ہم تو ان خسائل سے بھی دور ہیں. نام ضرور رکھ لیتے ہیں مگر اس کے جو معنی مفہوم ہے اس سے بہت دور ہے. بہت محبت میں رکھتے ہیں نام محمد، احمد، مصطفیٰ. مگر کبھی سوچا ہے کہ آپ جب نام رکھتے ہیں نام کوئی اور رکھیں ضرور لگائیے محمد، احمد، مصطفیٰ. نام کالنگ نام کچھ اور ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ اسے بلاتے ہیں بدتمیزی سے، جب اسے گالی دے کے بلاتے ہیں، عام رواج ہے گھروں میں یہ گالی دینے کا. چاہے چھوٹی گالی دے یا بڑی دے دیتے اکثر یہ.
تو سوچئے کہ آپ اس نام مصطفیٰ کا ادب کہاں جا رکھتے ہیں. وہ کالنگ نام ایسا ہونا چاہیے کہ جو بامانی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو. آپ اس کے ساتھ محمد بھی لگائیے، احمد بھی لگائیے، بچیوں کے نام میں فاطمہ بھی لگا دیجیے، بطول بھی لگا دیجیے، مگر کالنگ نام اس لیے بامانی ہونا چاہیے کہ اس کا بچوں پہ اثر پڑتا ہے نام کا. خوبصورت نام. جس طرح درخت ہے سایہ دار، اور سایہ جب کیوں کر لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس زمین پہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے. بے شک سبحان اللہ. نام اچھا رکھیں گے بامانی، یقیناً وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اور ساتھ میں آپ تبارک کے طور پہ محمد، احمد، فاطمہ، بطول، خدیجہ کچھ بھی لگا دیجیے، مگر کالنگ نام میں ایسے نام نہ رکھیں کہ جس کو پکارتے ہوئے آپ بدتمیزی اختیار کر سکیں بچوں کے ساتھ. وہ کتنے ہی غلط کام کریں، وہ تو بچے ہیں. آپ تو بچے نہیں ہیں، ہم تو بچے نہیں ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب مبین کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.